محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 55 سے 70 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اور آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے 82 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ کل کی آیت نمبر 69 نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ بلند درجے پر رہیں گے تو اس وقت ہم آپ کو نہ دیکھ سکیں گے اور نہ آپ سے کلام کر سکیں گے، تو اس وقت جس طریقے سے آج ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ سے کلام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت نمبر 69 کو نازل فرمایا اور یہ بتلایا کہ جو کوئی میرے اور میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہے گا، اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنے لگا۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اب آج کی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ اپنے دوست احباب کو دھوکہ دیتے ہیں اور جب وہ مصیبت میں گھر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس کے طریقے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ناظرین، اس طریقے کی حرکت کرنے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں مذمت بیان کی ہے۔ تو سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وَمَن يُقَاتِلْ فِي
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا چھوٹی سی ایک جگہ ہے. یہاں پر جو سامان ہے عیش و آرام کا، عشرت کا، تو یہ مختصر ہے اور یہ فنا ہو جانے والی ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہے اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اب یہ دنیا کی چہل پہل اور اس میں جو رونقیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے آزمائش ہے. وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو رونق اور منور بنایا تاکہ اب یہ لوگ اس خوبصورتی میں اور اس رونق والی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق و مالک ہے اس کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آیت نمبر 78 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں موت کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ موت ایک نہ ایک دن ضرور آ کر ہی رہے گی، چاہے تم سب کسی مضبوط قلعوں میں رہو یا پھر کہیں اور بھی جگہ رہو، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب جس کو موت ہے تو یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے. تو اب ایک ایسی ذات ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. تو وہ ذات کون سی ہے؟
تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اسی لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ایسی ذات کی عبادت کیا کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے. تو آئیے ناظرین، ایک بار پھر اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں بھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی مضبوط عمارت میں ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، قرآن کی تلاوت کرتے وقت جب ہم لفظ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی ہم اس میں خطا کر بیٹھتے ہیں، یعنی لفظ اللہ کو کبھی موٹا پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ہم اس کو باریک پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم تجوید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر ضمہ یا فتح ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اسی لفظ اللہ سے پہلے کسرہ ہو تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
کل ہم انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.